دنیا کی پراپرٹی بھی سبب نہیں ہے. تو میں اور تیری انا میری انا نے ایک دوسرے کی جان لے لی ہے. سنتیں مٹ رہی ہیں. رواج کیسے عام ہوتا جا رہا ہے. شادیاں نوابوں کی طرح ہندوؤں کے ساتھ کمپٹیشن ہو رہی شادیوں کی. اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کی برکت کے ذریعے سے نوجوانوں کو سنت پلایا. تو یہ آنے کے بعد کہتا ہے میں سنت کے مطابق شادی کروں گا. عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا کہ حضرت میں سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تیری شادی میں ویڈیو ہونا چاہیے, تیری شادی میں بینڈ باجا ہونا چاہیے. تیری شادی کے لیے ہم کتنا انتظار کر رہے تھے. بے شرم بے حیا معاشرہ. دولہا جس کا نکاح ہو رہا ہے, اس دلہن کو جس کے ساتھ وہ ہمیشہ جینا ہے, زندگی گزارنا ہے, شادی سے پہلے نہیں دیکھے گا, شادی کے دن نہیں دیکھے گا, لیکن دلہا سے پہلے ویڈیوگرافر 10 بار اسے گھما گھما کے دیکھے گا. بلکہ اگر نہیں دیکھے تو ماں کہے گی, باپ کہے گا تھوڑا ادھر سے لو میری بیٹی کا فوٹو, تھوڑا ادھر سے لو, تھوڑا ایسے بٹھاؤ, تھوڑا ویسے اٹھاؤ, تھوڑا یوں گھماؤ, تھوڑا یوں مسکراؤ. ہزاروں بار ویڈیوگرافر دیکھے گا اور پورا معاشرہ بے شرم بن کے, بلکہ ہونا تو چاہیے میری اجازت کے بغیر میرا فوٹو کوئی دوسرا کیسے اٹھا سکتا ہے. یہ غیرت آنے کے بجائے ہماری گھر کی عورتیں اگر وہ ویڈیو میں نہیں آئی, وہ فوٹو میں نہیں آئی, تو ناراض ہو جاتی کہ میرا فوٹوز نہیں آیا, ویڈیو میں آئی نہیں بھائی, کیسے ویڈیوگرافر بلائے تھے. اتنے بے شرم معاشرے کو باشرم اور باحیا بنانے والی جماعت دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے. تو بزرگوں, ہندوستان میں 2 تنظیموں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. ایک دارالعلوم دیوبند اور دوسرا دعوت و تبلیغ کی جماعت. اور دعوت و تبلیغ کی جماعت بھی دارالعلوم دیوبند کا ثمرہ ہے, اس کی محنت کا نتیجہ ہے. سب سے پہلے ہندوستان میں جو دینی تحریک شروع ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی ہے. 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. اور حضرت شاہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1920 میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے کے 60 سال تقریباً, بلکہ 34 سال کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, اور وہاں دارالعلوم دیوبند سے پڑھے, سہارنپور مظاہر العلوم میں استاذ بنے. پھر اس کے بعد دلی نظام الدین بنگلے والی مسجد میں آ کر مئو میوات کے لوگوں پہ محنت کیے. وہ جماعت جہاں کی حالت ایسی, وہ گاؤں والے جہاں کا مزاج اور ماحول ایسا, خود حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میوات کو اگر دیکھے گا تو صاف صاف کہے گا کہ زمانے جاہلیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بن کر آئے, تو اس وقت جاہلیت کا جو زمانہ, آپس میں اونٹ پانی پینے پر ایک دوسرے کی جنگیں شروع ہو جاتی, جھگڑے چلتے تھے, وہ زمانے جاہلیت یاد آ جائے گا اگر کوئی میوات کو دیکھ لیتا. اس بالکل بنجر علاقے کو نشانہ بنا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ذاتی پیسہ ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر پورے گھر کا سونا چاندی ختم کر دیا. ہل چلانے والے میواتی کے پاس چلے جاتے, کہتے میری بات سن لو, کلمہ سن لو, کلمہ پڑھ لو, نماز کا طریقہ سمجھاتے. وہ سمجھ گیا نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, تو کہتا میاں جی آپ چلائیے, ملا جی آپ ہل چلائیے, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. وہ میواتی جا کے آنے تک اس کے کھیت پر حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہل چلاتے, لوگوں کو پکڑ کے لاتے, کہتے دن میں کتنا کماتے ہو, 10 روپے کما لیتے ہیں, 5 روپے کما لیتے ہیں, وہ 5 روپے میں دے دوں گا, میرے ساتھ مسجد میں بیٹھو. اور صبح سے شام تک انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ایمان سمجھاتے تھے. ایسی فکر اور ایسی کڑھن, ایسی تڑپ تھی. ان کے تڑپنے کو دیکھ کر ایک مرتبہ اہلیہ محترمہ نے پوچھا, اتنی بے چینی, اتنی تڑپ کس وجہ سے, کیا غم آپ کو لاحق ہے؟ بیٹی کی شادی کی فکر, مال دولت جمع کرنے کی فکر, بنگلہ بنانے کی فکر, وہ تو سارا کا سارا اٹھا دیے ہیں. کیا فکر آپ کو لگی ہے کہ اتنا تڑپتے, اتنا بے چین ہوتے ہیں, کروٹیں لیتے ہیں؟ الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میری فکر تجھے بتا دو تو تڑپنے والے ایک کے بجائے 2 ہو جائیں گے, تڑپنے والے ایک کے بجائے 2 ہو جائیں گے. تو بھی تڑپنے لگے گی امت کی بے دینی کو دیکھ کر. مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تھک کے سفر سے واپس آیا, ایک مسجد میں آرام کرنے کے لیے سوچا کہیں ایسی جگہ جا کے سو جاؤں کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. اندھیری مسجد میں جا کے میں آرام کرنے کے لیے داخل ہوا. تھوڑی دیر ہوا تھا
کہ لیٹا کونے سے رونے کی آوازیں آنے لگی. سفر سے تھک کے میں جیسے آیا تھا وہ کونے سے رونے کی جو آوازیں آ رہی ہیں اور سجدے میں پڑھ کے امت کے لیے رو رو کے جو دعائیں مانگ رہا ہے، جب اس آواز کی طرف میں توجہ دیتا ہوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سفر میں ساتھ تھے، میں بھی ساتھ تھا، دونوں تھک کے واپس آئے ہیں. میں مسجد ڈھونڈ رہا ہوں آرام کرنے کے لیے، میں اندھیرا تلاش کر رہا ہوں سونے کے لیے، وہ اندھیرا تلاش کر رہا ہے اللہ کو منانے کے لیے، وہ اندھیرا تلاش کر رہا ہے اللہ کے سامنے رو رو کے امت کی ہدایت مانگنے کے لیے. ایسا تڑپتا دل اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا کہ دنیا اس کی مثال نہیں بتا سکتی ہے. کیسا خیر، کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے ذریعے سے عام کی ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں حرام سے بچنے والے اللہ کے اس تبلیغ کی جماعت کے ذریعے سے، مسجدیں تعمیر اس جماعت کے ذریعے سے، مدرسے تعمیر اس جماعت کے ذریعے سے، لوگوں کی زندگیوں میں دین عام ہوا اس تبلیغ کے ذریعے سے. ہزاروں احسانات اس جماعت کی اس تبلیغ کے ہم سب مسلمانوں پر ہیں. قریب سے دیکھو، احساس پیدا کرو، فکر پیدا کرو کہ کیسی تبدیلی آئی ہے. کوئی تنظیم ایسی بتا دو جو خاموش کام کرتی ہو، کوئی اشتہار نہیں، کوئی مکاری نہیں، کوئی چال بازی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی جماعت ہو اسے زیادہ دیر تک باقی نہیں رکھتے جس کے اندر خلوص اور الہیت نہ ہو. اللہ کے لیے نہ کیا جاتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس جماعت کو باقی نہیں رکھتے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے. حضرت تھانوی کو اپنا پورا قصہ سنانا چاہا کہ میں ایسے کام کر رہا ہوں. حضرت تھانوی کو جب سنانا چاہا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس الیاس مجھے تمہارے کام کے بارے میں اطمینان ہے. میں تو یہ کہوں گا الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا ہے. عربی میں یاس کہتے ہیں نا امیدی کو، اور آس کہتے ہیں امیدی کو. نا امیدی کو امید سے بدل دیا ہے. ہم تو نا امید ہو چکے تھے کہ اب یہ امت پھر سدھرے گی. یہ ایسی بے دینی جو اس میں عام ہوتی ہے اور چھاتی جا رہی ہے، تمہاری محنتوں نے نا امیدی کو امید سے بدل دیا ہے. اکابر کی سرپرستی، اکابر کی صحبت اس جماعت کو ملی ہے، اور اللہ کی طرف بلانا. یاد رکھو ساری دنیا میں سب سے زیادہ بڑا سچ اگر کوئی ہے تو دین اسلام سچا مذہب ہے. اس سچے مذہب کی طرف بلانا بہت بڑی عظیم عبادت ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑی صحیح بات، اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. پیر صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ اس بلانے والے کو اللہ اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں. بلانے والے کو اللہ اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں. اولیاء نے بھی اللہ کی دعوت دی ہے، دین کی دعوت دی ہے، دین کی محنتیں کی ہیں. کرنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ فی الوقت رائج ہے یہ بہت احسن اور عمدہ اور نافع طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور جماعت شروع کرے وہ بھی اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے. وہ بھی اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں. جو جیسے دین کی محنت کر رہے ہوں، سب دین کی محنتوں کو ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں. کسی پر طنز کا نشانہ نہیں بناتے. دنیا میں تو عام ہے عیب لگانے کے لیے سب لوگ آگے رہتے ہیں، اچھا کر کے دکھانے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا. ایک پینٹر تھا شاگرد، بہت اچھا پینٹ بنایا، ویڈیو تھوڑا اچھا سا امیج بنایا، چوراہے پہ رکھ دیا اور نیچے لکھا اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس نیچے لکھ دو یا وہاں پر صحیح کر کے دکھا دو. نیچے لکھا ہو، جو بھی آتا دیکھتا یہاں یہ ایسا ہونا تھا، وہاں وہ ایسا ہونا تھا، یہاں ایسا ہونا تھا. وہ پوری پینٹنگ کو ایسے کباڑا کر دیا. جب شام کو واپس ہوا تو اس کی پینٹنگ ہی نہیں دکھ رہی. وہاں مایوس ہو کے استاذ کے پاس آیا، اتنی بھاری پینٹنگ بنایا، لوگوں کو بولا عیب ہے تو دکھاؤ. بولے تو پورا عیب ہی دکھائے، کچھ بھی اچھا نہیں دکھایا اس میں. تو استاذ جی بولے ایسا نہ کرو، ایسا کرو پینٹنگ بنا کے اس کے نیچے لکھو اس سے اچھی پینٹنگ کوئی بنا کے دکھا دے. نیچے لکھو اس سے اچھی پینٹنگ کوئی بنا کے دکھا دے. شام ہوئی ایک لکیر بھی نہیں لگا، کیونکہ اچھا بنانا نہیں آتا. اچھا بنانا نہیں آتا ہے، عیب نکالنا آتا ہے، اچھا کر کے دکھانا نہیں آتا ہے. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو جماعت ہے اس سے اچھی جماعت بنا کے دکھانا نہیں آتا لیکن عیب نکالنا آتا ہے. تو اس واسطے بزرگوں ہم کسی کی طرف عیب نہیں نکالتے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. جب تک کسی بھی جماعت میں خیر غالب رہے گا اس جماعت کا احترام کرنا ضروری ہے. جب شر غالب ہو جائے گا تو پھر وہی علماء دیوبند اس کے شر ہونے کا اظہار فرماتے ہیں.
وہی اس کا فتویٰ دے دیں گے کہ یہ جماعت شر ہے، اس کے پیچھے نہ چلیں گے۔ لیکن جب تک خیر غالب رہے گا اس کے پیچھے چلیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اس کا تعاون کریں گے۔ 1 روپیہ نہ دینے والا مسجد کو اللہ کے دعوت و تبلیغ کی اس برکت کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں نے ہزاروں مسجدیں بنا دی ہیں، مسجدوں کو آباد کر دی ہیں، ہزاروں غریبوں کی شادیاں کر دی ہیں، ہر زمانے میں لوگ کرتے آئے ہیں اور اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، راستے سے جا رہے ہیں، ایک آدمی شراب پی کے پڑا ہے نشے میں، دیکھا اللہ کا بندہ، تعلق کی بات ہے، اللہ کا بندہ ہونے کی نسبت سے دعوت دو۔ اللہ کا بندہ شراب پی کے پڑا ہے، اسے مسجد میں ہونا تھا، سڑک پہ پڑا ہے، زبان پہ قرآن ہونا تھا، شراب پی رہا ہے، پانی لیا، اس کا ہاتھ پیر دھویا، کلی کرایا، اور وقت کے بڑے بزرگ ہیں اور وضو کرا کے چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ وقت کا بڑا اللہ والا سری سکتی آئے تھے، تجھے پڑا ہوا دیکھے، کلی کرائے، وضو کرائے، تو حیران ہو گیا۔ جس اللہ والے سے ملنے کے لیے لوگ پریشان ہوتے وہ میرے پاس آ کے مجھے وضو کرایا، کلی کرایا۔ جب وہ فوراً اٹھا اور مسجد کی طرف قدم بڑھایا، ادھر سری سکتی رحمت اللہ علیہ آگے آگے چل رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ غیب سے اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا سری غسلت وجہہ لیجلی وغسلت قلبہ لیجلی، سری تو نے میری محبت میں اس کا چہرہ دھویا، میں نے تیری محبت میں اس کا دل دھویا۔ مومن ہوا، پکا مسلمان بنا اور مسجد کی طرف دوڑ آیا۔ جنید بغدادی کو کسی نے کہا تمہارے قوم میں لوگ شراب پی رہے ہیں، رات میں کمر اوڑھ کے پہنچے وہاں پر جہاں لوگ اڈا بنا کے پی رہے تھے، کہا مجھے بھی ایک پیال دو، میں بھی شراب پیوں گا۔ یہ کون نیا آدمی آ گیا؟ جب بعد میں معلوم ہوا کہ جنید بغدادی وقت کا بڑا ولی آ گیا ہے، سب نے معافی مانگا، حضرت آج کے بعد سے نہیں پیئیں گے۔ کہا وضو کرو اور توبہ کرو اور غسل کرو، آ جاؤ یا نماز پڑھیں گے ساتھ میں۔ سب کو ساتھ میں کھڑا کیا، سجدے میں گئے اور اللہ سے دعا کہ اللہ یہاں تک میرا کام تھا کہ سجدے میں لاؤ، اب تیری مرضی ہے کہ سجدے سے اٹھنے سے پہلے پہلے سب کو ہدایت دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے اس وقت ساتھ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے پہلے ولی بنا دیا۔ محمد علی ہجوری رحمت اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں، سفر حجاز حج پہ جا رہے ہیں، اس میں حج سے واپس آ رہے تھے، ٹخلا تھا، سر پہ بال نہیں تھے، بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، روشنی پڑی، ظاہر سی بات ہے بال نہ ہو سر پہ ٹخلا اور روشنی پڑے تو سر چمکتا ہے۔ بچے جو کشتی میں تھے وہ سر سے کھیلنے لگے، کوئی طبلہ بجانے لگا، کوئی مارنے لگا، فلاں کرنے لگا۔ اللہ کے ولی کے ساتھ مذاق ہوگا تو اللہ کو غصہ آتا ہے، فوراً اللہ کی طرف سے وہی آئی، الہام ہوا، اللہ نے کہا علی اگر چاہو تو کشتی کو پلٹ دو، چاہو تو تم چاہو تو کشتی کو پلٹ دو۔ تو حضرت علی ہجوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو اللہ والے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا اللہ جب پلٹنا ہی ہے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ سارے کشتی والوں کے دل کی کشتی پلٹ دے، ان کے دل کی کشتی پلٹ دے۔ علماء لکھتے ہیں جتنے کشتی میں سوار تھے سب موت سے پہلے پہلے ولی بن کے مرے۔ بزرگوں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ